تعلیم دین کورس سال اول کی تفسیر کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تمام ساتھی قرآن کریم اور اپنی اپنی کاپیاں کھول لیں۔ سورۃ الفاتحہ شروع ہوئی تھی، اس کا ترجمہ ہو گیا نا، اور کچھ باتیں آپ حضرات سے عرض کی تھی، کچھ باتیں انشاءاللہ آج عرض کریں گے۔ کوئی ایک ساتھی سورہ فاتحہ کا ترجمہ سنا دیں تو پھر آگے شروع کرتے ہیں۔ جی جی پالنے والا ہے۔ جی 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 مالک یوم الدین۔ ہاں جی ایاک نعبد، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان لوگوں کا راستہ جی عیسائی، یہی ترجمہ ہوا، یہی ترجمہ ہے، صحیح ہے نا؟ اچھا، دوسری بات ترجمے کے بعد کون سی سمجھنی ہے؟ سورہ فاتحہ کی وجہ تسمیہ۔ آپ سے عرض کیا تھا کہ وجہ تسمیہ کا کیا مطلب ہے، کہ اس سورت کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے۔ لکھیں، سورہ فاتحہ کی وجہ تسمیہ، فاتحہ کی وجہ تسمیہ۔ دیکھیں، ایک بات تھوڑی سی سن لیں۔ عام طور پہ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے، اور اکثر ایسا ہے بھی، کہ قرآن کریم کی سورتوں کے جتنے نام ہیں تو عام طور پہ وہ نام اس سورت میں موجود ہوتے ہیں، ہے نا؟ جیسے آگے سورۃ البقرہ ہے، لفظ آگے چل کے آئے گا، اور رکوع میں آئے گا، اسی طرح تمام صورتوں کا معاملہ ہے۔ تو اکثر و بیشتر تو ایسا ہے کہ سورت کا جو نام ہے وہ اس سورت میں موجود ہوتا ہے، لیکن ایسا لازمی نہیں کہ ہمیشہ ایسا ہوگا۔ اگر لازمی ہوتا تو آپ بتائیں کہ لفظ فاتحہ اس سورت میں کہاں ہے؟ اس پوری سورت میں لفظ فاتحہ نہیں نظر آ رہا نا، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ضروری نہیں کہ سورت کا نام اس لیے رکھا گیا کہ وہ نام اس سورت میں آگے آ رہا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو اب فاتحہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے وہ لکھیں۔ فاتحہ کے معنی ہے شروع کرنے والی، ابتدا کرنے والی، شروع کرنے والی اور ابتدا کرنے والی۔ چونکہ اس صورت سے قرآن کریم کی ابتدا ہوتی ہے نا، چونکہ اس صورت سے قرآن کریم کی ابتدا ہوتی ہے، اس نسبت سے سورۃ
اس نسبت سے سورت کا نام کیا ہے؟ سورت الفاتحہ. سمجھیے دوستوں، اور دیکھیے فاتحہ کے معنی آتے ہیں جو آغاز کرنے والے، ابتدا کرنے والے. تو اس نے قرآن کی ابتدا کرا دی، آغاز کرا دیا ہے. اس مناسبت سے اس سورت کا نام کیا رکھا گیا؟ سورت الفاتحہ. تیسری بات کیا ہوگی؟ سورت الفاتحہ کا موضوع کہ اس سورت کا موضوع کیا ہے. موضوع سمجھتے ہیں نا حضرت؟ موضوع کہتے ہیں ٹاپک کو. ایک بہت لمبی چوڑی تقریر کا بھی ایک عنوان ہوتا ہے، ایک موضوع ہوتا ہے اس کا. اسی طریقے سے قرآن کریم کی ہر سورت کا ایک موضوع ہے، چاہے وہ بہت بڑی سورت ہو، جیسے سورت البقرہ ہے نا، سب سے بڑی سورت قرآن کریم کی سورت البقرہ ہے جو 2.5 پاروں پر مشتمل ہے. لیکن اس سورت کا بھی ایک موضوع ہے، ایک موضوع ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ علماء نے اس کو 3 لفظوں میں لکھا ہے. سورۃ البقرہ، ابھی تو ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، لیکن سورہ بقرہ کا موضوع کتنے لفظوں میں ہے؟ 3 لفظ. خلافت کی تبدیلی. کس کی تبدیلی؟ خلافت کی تبدیلی. یہ پوری سورہ بقرہ کا موضوع ہے، حالانکہ 2.5 پاروں کی سورت ہے. لیکن اللہ پاک نے ایک بات سمجھائی کہ ایک نظام جو پہلے ایک قوم کے پاس تھا وہ تبدیل ہو کر دوسری قوم کے پاس آیا. بنی اسرائیل کے پاس تھا اور وہاں سے لے کر بنی اسماعیل کو دے دیا گیا. اصل ٹاپک یہ ہے سورۃ البقرہ کا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلافت کی تبدیلی. اب اس کو سمجھانے کے لیے پھر اللہ پاک نے مثالیں بھی دی ہیں، واقعات بھی بیان کیے ہیں، انعامات بھی بیان کیے ہیں، عبرتیں بھی بیان کی ہیں، بہت ساری چیزیں. لیکن جو بھی ہو جائے گا موضوع ایک ہی کہلائے گا اس کا. بات سمجھ گئے دوستوں؟ تو اب سورہ فاتحہ کا موضوع کیا ہے یہ بات ہمیں سمجھنی ہے دوستوں. لکھ رہے سورہ فاتحہ کا موضوع ہے خود شناسی اور خدا شناسی. خود شناسی، خود شناسی اور خدا شناسی. شناسی کا مطلب آپ جانتے ہیں؟ پہچان. اور خود کہتے ہیں اپنی ذات کو، خدا سے مراد اللہ پاک کی ذات ہے. اب دیکھیں سورۃ الفاتحہ کا موضوع کیا ہے؟ اللہ کی پہچان اور اپنی ذات کی پہچان. انسان اپنے آپ کو پہچان لے، یہ ہے خود شناسی. اور انسان اپنے بنانے والے اللہ تعالیٰ کو پہچان لے، یہ ہے خدا شناسی. سمجھ گئے؟ تو جو بندہ اپنے آپ کو پہچان لے، کیا مطلب خود شناسی کا؟ کہ بھئی میری حقیقت کیا ہے، میں کیسے بنا، کہاں سے بنا، کس کے حکم سے بنا، کب تک رہوں گا، دنیا میں کرنا کیا ہے، یہ سب خود شناسی کے اندر آتا ہے. خدا شناسی یہ ہے کہ میرا بنانے والا کون ہے، مجھ پر کس کا حکم نافذ ہے، کس کی پابندیاں ماننا میرے لیے ضروری ہے، یہ اللہ پاک کی پہچان ہے. تو بہرحال سورہ فاتحہ کا موضوع کیا ہوا دوستو؟ خود شناسی، اور کہ بندہ اپنی ذات کو بھی پہچان لے اور اللہ پاک کی ذات کو بھی پہچان لے. 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ کیا ہے؟ عرض کیا تھا نا، ہر صورت میں ہم 4 باتوں کو بنیاد بنائیں گے: ترجمہ، وجہ تسمیہ، موضوع اور خلاصہ. سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ کیا ہے؟
خلاصہ. خلاصہ کہتے ہیں دوستو حاصل اور عبرت کو. جو نچوڑ ہوتا ہے نا کسی بھی چیز کا, پیغام کیا ہے, کہنا کیا چاہتے ہیں, فرمانا کیا چاہتے ہیں, ہم سب کے لیے اس میں سبق کیا ہے, یہ بات جو ہوا کرتی ہے یہ خلاصہ ہوتی ہے. سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ کیا ہے؟ مقصد یہ کہ اس کا پیغام کیا ہے. بات سمجھ گئے؟ تو لکھیں سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ. عرض درخواست کا طریقہ. عرض عین را ضاد, عرض درخواست. درخواست جانتے ہیں نا, درخواست لکھتے ہیں. عرض درخواست کا طریقہ. اچھا عرض کا کیا مطلب ہے؟ پیش کرنا, پیش کرنا. درخواست کے پیش کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ بہت ہی ایک قیمتی اور اہم ترین بات ہے جو آپ کو سورہ فاتحہ سے سمجھ میں آئے گی دوست. اس لیے کہ اس دنیا میں انسان چاہے بڑا ہو, چھوٹا ہو, کم پڑھا لکھا ہو, زیادہ ہو, مالدار ہو, فقیر ہو, صحت مند ہو یا بیمار ہو, جو بھی ہے, لیکن اللہ پاک نے انسان کو انسان کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اس لیے یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ فلاں کو میری ہی ضرورت ہے, مجھے بھی ایک دن اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اس لیے اللہ پاک نے ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو ترتیب سکھائی, ٹھیک, کہ اگر آپ نے اپنی کوئی بات کسی سے پوری کرنی ہے, ضرورت حاصل کرنی ہے, تو بھئی درخواست پیش کریں گے آپ. لیکن ایک سنجیدہ, ایک مہذب دنیا میں انسان کو اگر کوئی عذر, کوئی تکلیف, کوئی پریشانی پیش آ جائے, ہم کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بھئی آپ اپلیکیشن لکھ لیں, آپ درخواست لکھ لیں, اور فلاں کے نام لکھ لیں, یہ باتیں لکھ لیں, تو انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا. یہ عرض درخواست ہے. اور دنیا میں آپ دیکھیں ہر شعبے میں, ہر کام, ہر معاملے میں اس کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن اس درخواست کو پیش کرنے کا ایک ایمانی اور انسانی طریقہ کیا ہے, یہ آج سمجھنا بہت ضروری ہے. بعض دفعہ ہمیں درخواست لکھنے کا طریقہ نہیں آتا, بالکل بھی نہیں آتا. تو سورہ فاتحہ آپ کو یہ بتائے گی کہ عرض درخواست کا طریقہ کیا ہے. سمجھ گئے؟ لکھیں وہ 3 باتیں. کتنی باتیں؟ عرض درخواست کا طریقہ کتنی باتیں؟ 3 باتیں. نمبر 1, مطلوب کی مناسب انداز میں تعریف. مطلوب کہتے ہیں جس سے آپ کا کام پڑا ہوا ہے, جس سے آپ کو کام ہے نا, وہ آپ کا مطلوب ہے. تو مطلوب کی مناسب انداز میں تعریف. دیکھیں اگر آپ یہ سمجھ جائیں گے, آئندہ زندگی میں آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی. مطلوب کی مناسب انداز میں تعریف. اس کے ساتھ بریکٹ میں لکھیں آیت نمبر 1, 2, 3. آیت نمبر 1, 2 اور 3. ٹھیک ہے. نمبر 2 لکھیں طالب اور مطلوب کا تعلق. طالب. نمبر 2 طالب, طا الف لام با, طالب اور مطلوب کا تعلق. طالب ہے آپ, میں طالب ہوں, اور جس سے مجھے کام کروانا ہے وہ مطلوب ہے. تو دوسرے نمبر پر درخواست میں کیا بات پیش نظر ہو کہ طالب اور مطلوب کا تعلق کیا ہے. بریکٹ میں لکھیں وفاداری. وفاداری. اور لکھیں آیت نمبر 4. آیت نمبر 4. لکھ لیا. نمبر 3
مقصود کو پیش کرنا. مقصود جو آپ کا مقصد ہے نا درخواست میں، کہ آپ کو 3 دن کی چھٹی چاہیے، آپ کو ایڈوانس تنخواہ چاہیے، کچھ بھی کام ہے وہ مقصود کہلاتا ہے. تو تیسرے نمبر پہ جا کر کیا کرنا ہے؟ مقصود کو پیش کرنا ہے. بریکٹ میں لکھے آیت نمبر 5، 6، 7. اب آپ کو سمجھ آ جائے گا دوستو. دیکھیں یہ ہے عرض درخواست کا طریقہ. سورہ فاتحہ بھی ہماری طرف سے اللہ پاک کو ایک درخواست ہے. یہ لکھ لیا دوستو. اب تھوڑا سا آپ حضرات ان 3 باتوں پر توجہ دیں اور دیکھیں کہ کس طرح یہ باتیں حقیقت میں ہے یا نہیں. پہلی بات آپ نے کیا لکھی کہ مطلوب کی مناسب انداز میں جس سے آپ کو کام ہے. ظاہر سی بات ہے کہ انسان جب کسی سے اپنا کام کروانا چاہتا ہے تو وہ اس کا محسن بنے گا، ہے نا. تو محسن کا حق ہوتا ہے کہ ہمارے لیے اس کے حق میں تعظیم کے، بڑائی کے، ادب کے کلمات ہوں. بعض دفعہ ہم درخواست لکھتے ہیں نا تو ڈائریکٹ پرچہ نکالا اور لکھا کہ جی مجھے 3 دن کی چھٹی دے دیں. کون ہے، کیا ہے، نہ بسم اللہ ہے، نہ سلام ہے، نہ دعا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بالکل غلط. دیکھیں سورہ فاتحہ کی 3 آیتیں آپ نے لکھا، آیت نمبر 1، 2 اور 3. دیکھیں ان تینوں آیتوں میں ہم نے کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی. پہلے اللہ کی تعریف کی مناسب انداز میں کہ تمام تعریفیں آپ کی ہے، تمام جہانوں کے پروردگار آپ ہیں، مہربان آپ ہیں، رحم کرنے والے آپ ہیں، آخرت کے دن کے بادشاہ آپ ہیں. اور تعریف بھی وہ جو واقعتاً اس میں موجود ہو. بات سمجھ گئے؟ ایک جس کو آج ہم کہتے ہیں نا ایک چاپلوسی کرنا، وہ غلط ہے، وہ جائز نہیں. ایک آدمی کے اندر ایک وصف ہے ہی نہیں، لیکن میں اپنا کام بنانے کے لیے اس کو کہہ رہا ہوں کہ جی آپ تو یہ ہیں اور آپ تو وہ ہیں. یاد رکھیں ان چیزوں کا کبھی بھی مثبت اثر نہیں پڑتا، منفی نیگیٹو اثر پڑتا ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے اس کا. تو دیکھیں 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی. ٹھیک ہے، اس لیے ہم دنیا میں بھی اگر کسی سے اپنا جائز شرعی حق کام کروانا چاہیں تو پہلے جو اس کا مناسب حق میں تعریف ہے وہ کر لیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں. اور اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ بخاری شریف میں وہ روایت تفصیل سے موجود ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو دعوت کے خط لکھے اور ان کو اسلام کی دعوت دی تو ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں تھا. کوئی عیسائی تھا، کوئی مجوسی تھا اور کوئی مشرک تھا. لیکن آپ دیکھیں وہ خطوط جو چھپے ہیں، وہ الفاظ موجود ہیں، تو ہر ایک کے لیے آپ نے تعظیم کے کلمات کہے. واقعی وہ اپنی قوم کا بادشاہ ہے تو آپ نے بھی ان کو بادشاہ لکھا. سمجھ گئے؟ تو ان باتوں کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک آدمی اگر ہمارا ہم مذہب، ہم دین یا ہم مسلک نہیں ہے تو کیا اس کے ساتھ بات چیت میں انسان بدتمیزی کی سطح پہ آ کے بات کرے؟ آج یہ غلطیاں پیدا ہو گئی ہمارے اندر، اور جب کوئی ہمیں روکے ٹوکے تو ہم کہتے ہیں کہ جی میں تو حق کے لیے ایسا کر رہا ہوں، میں تو حق بیان کر رہا ہوں. تو زبان کی شائستگی اور سلیقہ پن میرے پاس نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مجھے روکے گا تو میں کہوں گا کہ جی میں تو حق بیان کر رہا ہوں. تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی حق بیان کرنے والے نہیں ہیں. آپ نے اگر ان بڑوں کو بات لکھی، خط لکھے، تو ان کے ساتھ مناسب انداز میں تعریف کے کلمات بھی لکھے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو 3 آیات میں کیا کی؟ اللہ پاک کی تعریف ہو گئی. دوسری بات کیا لکھی کہ طالب اور مطلوب کا تعلق. اب جب آپ درخواست لکھیں گے نا، بخدمت جناب فلاں 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 فلاں، اللہ آپ کو برکت دے، آپ یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ ہو گئی. اب آپ یہ بتائیں گے کہ جی میرا اور آپ کا تعلق کیا ہے؟ تو بندے نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ میرا آپ سے اتنا وفاداری کا تعلق ہے کہ میں عبادت بھی آپ کی کرتا ہوں، مدد بھی آپ کی. اسی طریقے سے جب بندہ اللہ پاک کو
اللہ پاک سے جب بندہ دعا مانگتا ہے تو وہ بھی اسی طریقے سے پہلے اپنے تعلق کو واضح کرتا ہے. دنیا میں بھی یاد رکھیں کہ آپ کسی ادارے میں ہیں، کسی محکمے میں ہیں، کسی آفس میں ہیں، کسی فیکٹری میں ہیں، تو آپ اگر کسی مقصد کے لیے درخواست لکھیں گے نا تو پہلے ان کو بتائیں گے کہ آپ اور ان کا تعلق کیا ہے. تو آپ ان سے کہیں گے کہ میں آپ کے ادارے کے فلاں شعبے میں اتنے سال سے آپ کی زیر سرپرستی کام کر رہا ہوں، ہمیشہ آپ کی شفقتیں مجھ پر رہتی ہیں اور ہمیشہ آپ نے خیال رکھا ہے، آپ کو بھی ہم سے کبھی شکایت کا موقع نہیں ملا ہوگا. اس طرح اپنا اور ان کا ایک تعلق بیان کریں گے. بات سمجھ گئے؟ تو آیت نمبر 4 میں بندے اور اللہ کا تعلق واضح ہوا کہ اللہ ہمارا اور آپ کا ایک تعلق ہے، اور وہ تعلق وفاداری کا ہے کہ آپ کو چھوڑ کر نہ کسی کی عبادت کی، آپ کو چھوڑ کر نہ کسی سے مدد مانگی. سمجھ میں آ گئے؟ تیسری بات کیا ہے کہ مقصود کو پیش کرنا. اب دونوں باتیں ہو گئی، اب آپ اپنے مقصد پہ آ جائیں. لمبی چوڑی باتیں درخواست میں نہیں ہوتی ہے، خط میں ہوتی. اب آپ بیان کریں گے کہ آپ کو کیا چاہیے. تو آپ خط میں لکھیں گے اس درخواست میں کہ جی چونکہ گھر میں شادی آ رہی ہے تو مجھے 1 ہفتے کی رخصت چاہیے آپ سے، یا یہ کہ میں حج پہ جا رہا ہوں تو مجھے 25 دن کی رخصت چاہیے، ہے نا. تو اب ہم اللہ پاک سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اب اپنا مقصد اللہ کو پیش کر رہے ہیں آیت نمبر 5، 6، 7 میں کہ اے اللہ مجھے آپ سے جو چیز چاہیے وہ ہدایت ہے. وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. میں آپ سے سیدھے راستے کی ہدایت چاہتا ہوں. بات سمجھ رہے ہیں دوستو؟ اپنا مقصد پیش کر دیا کہ میرا آپ سے سوال اور مطالبہ کس چیز کا ہے؟ وہ ہدایت کا ہے. سیدھا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا، نہ کہ وہ لوگ جن سے آپ ناراض ہوئے، جن پر غضب اترا، جو گمراہ ہو گئے. ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے، آپ کے خاص اور انعام والے بندوں کا راستہ مجھے چاہیے. یہ باتیں سمجھ آئی دوستوں آپ حضرات کو؟ تو دیکھیں یہ قرآن کریم کی ایک صورت ہے، لیکن اس نے اس انسان کو، اس معاشرے کو زندگی کے ایک اہم ترین عمل کی رہنمائی فرما دی کہ دنیا میں آپ کو کسی سے کوئی بھی کام پڑے گا تو ان 3 آداب کی رعایت رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے. جی کس چیز کے؟ جن لوگوں پر انعام ہوا ان کے 4 درجے ہیں. یہ بات آئی تھی نا. یہ آگے سورہ آل عمران میں ہے. سورہ آل عمران میں آپ حضرات کھول دیں گے پارہ نمبر 'جی نہیں یہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم کہاں ہے؟ یہ رہا. آپ حضرات کے پاس قرآن ہے؟ 5واں پارہ کھول دیں. ایک سیکنڈ، یہ لائٹ ادھر لائے. 5واں پارہ کھول دیا، آیت نمبر 69 پہنچ جائیں گے آپ لوگ یا نہیں نظر آ رہا؟ آیت نمبر 69 میں 69 5واں پارہ ہے، سورۃ النساء ہے، آل عمران نہیں. آیت نمبر 69 ملی؟ صحیح مل گئی؟ مل گئی؟ دیکھیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، آگے دیکھ رہے ہیں، مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. نظر آیا؟
تو النبیین یہ پہلا درجہ ہے، صدیقین دوسرا درجہ ہے، شہداء تیسرا درجہ ہے، اور صالحین چوتھا درجہ ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ میں ہم نے اللہ پاک سے جن لوگوں کا راستہ مانگا ہے نا کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے کی رہنمائی کرے، تو اس سے مراد ان 4 طبقات والا راستہ ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو آپ حضرات کاپیوں میں نوٹ کر لیں تاکہ یاد رہیں کہ پارہ نمبر 5 آیت نمبر 69 اس میں یہ چاروں درجے موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال ساتھی جو ہے وہ سبق کے مطالعے کا اہتمام بھی فرمائیں۔ اب انشاءاللہ آئندہ منگل کو اللہ پاک نے چاہا تو سبق پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان حضرات کی بھی حاضری لیں۔ دانیال یہ صداقت شاہ، ابراہیم، محمد عامر، محمد شوکت، محمد نسیم نہیں، محمد متین، محمد عزیر، نعمان، محمد عمار، محمد اویس، محمد اسلام۔ ٹھیک ہے۔